شہر کی سبتر صورتحال کے پیش نظر امن و امان کے قیام کے لیے اورنگی ٹاؤن کے ٹاؤن آفس میں 1 دسمبر کو کراچی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے علاقائی نمائندگان کی ملاقاتیں ہوئیں، جن میں متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، سنی تحریک اور دوسری جماعتوں نے امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کے عزم کا اعادہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے جو صورتحال رہی ہے شہر کراچی کے اندر اور بالخصوص اورنگی میں، اور جو ہمارا پولیس کی رینج جس کو ہم ویسٹ رینج کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ جو ہے اس میں حالات کچھ خراب رہے۔ یوز آف فورس ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا، وہ چونکہ ہم سب ہمارے عوام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے خلاف، کسی خاص کر بے گناہ کے خلاف یوز آف فورس کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ہمیں شخصان عناصر نظر آیا اور کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نظر آیا جس میں لوگوں کی پراپرٹی یا کسی کی جان یا کسی مال کو خطرے میں ڈالنا ہو، اس کے لیے ہمیں سخت عادت ہے کہ اس کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں۔ جی بھائی، میرے تمام سیاسی جماعتوں کے جو اکابر رہنما بیٹھے، ان کے آگے ہاتھ میں جوڑنا پڑے امن کی خاطر، وہ اس میں شرم محسوس مت کرنا۔ جی بھائی بالکل انشاءاللہ بھائی، بالکل ہم ان کے پاؤں بھی پکڑ لیں گے، ان کے گلے بھی لگائیں گے، ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم کسی قسم کی کوئی کوتاہی انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے قائد آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے شروع میں امن کا ایک پیغام دیا تھا اور ہم سب نے محمد کا عمل جاری کیا تھا، جس میں آپ کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کراچی سمیت پورے ملک میں ہم ایک ہو جائیں اور اس شہر کو، خصوصاً کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ کراچی کے امن کی خاطر، کراچی کی یکجہتی کی خاطر، کراچی کے شہریوں کے جان و مال، عزت آبرو کے تحفظ کی خاطر ہم انشاءاللہ آپ کے اس پیغام کا مثبت جواب بھی دیں گے، اور ہماری آج یہاں موجودگی یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جس طرح آپ کو کراچی کا امن عزیز ہے، کراچی کے شہریوں کے جان مال، عزت آبرو کا تحفظ آپ چاہتے ہیں، ہم بھی اسی طرح ان کی عزت آبرو اور جان مال کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے جو بات کی ہے آپ کے مقامی رہنما اور ساتھی اگر یکسوئی کے ساتھ آپ کی ہدایت پر عمل کریں، اور یہاں موجود دیگر جماعتوں کے جو لوگ موجود ہیں یہ اور انتظامیہ کے لوگ بھی اگر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کراچی کا امن بھی قائم ہوگا، اور آپ اور ہم سب یہاں جس مقصد کی خاطر جمع ہوئے ہیں، یہ انتظامیہ کے دوست بھی، کامران دوست صاحب بھی اور آپ کے مقامی نمائندگان بھی، انشاءاللہ یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہمارا تو دعا ہے کہ جس طرح ولی خان صاحب نے اور آپ نے ہمارے لیے ایک اتحاد بنایا تھا اور کراچی کے شہر کو امن کی خاطر ہم آپس میں بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ اسی طرح چلیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم آپس میں اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے اور اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ کراچی میں امن قائم نہ ہو سکے۔ اس امن کے لیے اگر ہمیں کسی کے پیر بھی پکڑنا پڑا تو ہم پکڑ کے لیجیے گا انشاءاللہ۔ ہماری بھی بھرپور آپ کے ساتھ اس مسئلے میں امن و امان کے حوالے سے ہمارے بڑوں نے بھی بات کی، اور انشاءاللہ ہم بھی اس وقت یہاں شانہ بشانہ چلیں گے، اور ان کے سطح پر جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی یہاں پر جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ امن و امان کے حوالے سے جو بھی کوشش ہوگی بھرپور انداز میں انشاءاللہ پورا تعاون ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں رہائش پذیر افراد کی اکثریت متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور مہنگائی کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اگر ایک دن بھی اپنے کاروبار پہ نہ جائیں تو ان کے گھروں کا چولہا جلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں کے روز کمانے کھانے والے 200-150 روپے دیہڑی یہاں پر ایک دن کے وہ کام کریں یا لڑے ان لوگوں سے۔ گھر میں کھانے پینے کا کہاں سے سامان رہے گا بابو؟ آج 3 دن ہو گیا کسی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، پانی نہیں۔ آپ ہمارے گھر میں جا کے دیکھیں، ایک راشن نہیں ہے گھر میں۔ دکانیں خالی پڑی ہیں، ہماری آپ حالت دیکھ کے بتا سکتے ہیں، خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا اشر ہے۔ نہ گھر میں پانی ہے کیونکہ ہم پانی بھی ٹینکروں سے پیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہی حال رہا تو گزشتہ 8-10 گھنٹے میں امید ہے کہ لوگ باغوں کا فاقوں سے ہی موت آنے لگے گی۔ گورنمنٹ کو مارنے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ کھانے پینے کا بس اللہ مالک ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں جو سکھا روٹا مل جاتا ہے کھا لیتے، ورنہ پڑے ہوئے۔ اور کیونکہ کشیدگی کے باعث ان علاقوں میں اشیاء خرد و نوش کی کمی واقع ہو گئی تھی، اس سلسلے میں کراچی کی ایک بااثر سیاسی جماعت کی طرف سے امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا۔
متاثرین کے لیے جنہوں نے نقل مکانی کی ہے، جن کے گھر جلے ہیں یا جن کے گھر کسی نہ کسی طور پہ متاثر ہوئے ہیں، نقل مکانی کی ہے انہوں نے، یا وہ غریب طبقہ جو بیچارے اپنے روزگار پہ نہیں جا سکیں، ان کے لیے ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کی کہ ان کو ہم جس حد تک بھی اجناس کی تقسیم کر سکیں وہ ہم کر رہے ہیں. 2 دسمبر کی شام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرپسندوں کی تلاش میں سوراب گوٹ میں ایک سرچ آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 28 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا. پولیس کے موقف کے مطابق ان 28 شرپسندوں میں 3 کا نام مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان افراد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا. لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ میڈیا کی موجودگی میں کیے جانے والے اس سرچ آپریشن کی تفصیلات بالکل ناپید ہیں. نہ تو یہ بتایا گیا کہ ان گرفتار شدہ افراد سے کتنا اور کس نوعیت کا اسلحہ برآمد ہوا، اور نہ ہی یہ بات سامنے آئی کہ ان گرفتار شدہ افراد کا کس پارٹی یا قومیت سے تعلق ہے. جب یہ کراچی میں پچھلے 2-3 دن کے اندر حالات خراب رہے تو اس کے اندر انہوں نے براہ راست لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، گاڑیوں کے اوپر فائرنگ کی، پولیس والوں کے اوپر فائرنگ کی، ہلاک کیے، لوگوں کو زخمی کیا. تو ان کے خلاف ابھی یہ ہائیسٹ کمانڈ سے آرڈر آیا ان کے خلاف کمپلیٹ آپریشن کیا جائے. تو ہمارے پاس ان لوگوں کی فہرستیں ان کے ناموں کی، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کافی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اسلحہ برآمد ہو گیا، مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں. دوسری طرف اس سرچ آپریشن کو صرف سوراب گوٹ تک ہی محدود رکھا گیا اور دیگر متاثرہ علاقے اورنگی ٹاؤن اور بنارس میں اس قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. شہر میں اسلحے کی موجودگی اور اس کا کھلے عام استعمال ہمیں جلسے جلوسوں اور یہاں تک کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی نظر آتا ہے. ایک طرف تو عام حالات میں اسلحہ ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جانے لگا ہے، اور دوسری طرف یہ طاقت کی نمائش کا ذریعہ بھی ہے. شہر میں قانونی اور غیر قانونی اسلحے کی موجودگی سے ایک طرف تو یہ احساس ہوتا ہے کہ معاشرہ لاقانونیت کی طرف بڑی تیزی سے منازل طے کرتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی لاقانونیت کے باعث ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے. یہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لاپرواہی اور بے توجہی کے باعث ہر شخص اپنے دفاع کی خاطر اسلحہ رکھنا اپنے لیے ضروری اور لازمی امر سمجھنے لگا ہے. آج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ کراچی شہر کو ڈی ویپنائز یعنی اسلحے سے پاک کیا جائے. کسی بھی مہذب معاشرے میں اسلحے کی موجودگی بذات خود ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی آپریشن ناگزیر ہے تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سب کچھ میڈیا کی موجودگی میں ہو، تاکہ لال مسجد کے ثانیہ کے بعد حکومت پر ہونے والی تنقید کی کوئی گنجائش نہ رہے.